میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ سمجھیں، جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ جیسا مقام ہوگا اسی کے مطابق امتحان ہوگا، جیسا مقام ہوگا اسی کے مطابق آزمائش ہوگی۔ اس کو میں تھوڑا سا کھولوں گا تھوڑا آگے جا کر، لیکن میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جو ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے، انہوں نے جو بیان کیا وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ای الناس اشد بلاء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں شدید ترین آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ لوگوں میں شدید ترین آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل من الناس۔ اور پھر آگے جو فرمایا، یہ آج کے دور کے بہت بڑے کنفیوژن کا سولوشن ہے، اور آج کے دور میں جو مسلمانوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہے، اس سوال کا جواب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال 1450 سال پہلے عطا فرما دیا۔ ارشاد فرمایا، یبتلی الرجل علی حسب دینہ فإن کان فی دینہ صلابہ زید فی بلائہ وإن کان فی دینہ رقۃ خفف عنہ وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على ظهر الارض ليس عليه خطيئة۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا سوال کیا تھا؟ لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش کن کی ہوتی ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جن کا ذکر کیا وہ ہیں انبیاء کرام۔ سب سے سخت امتحان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا ہوتا ہے۔ آپ پورے انبیاء کرام کی زندگی کا جائزہ لے لیں، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر مدینے کے تاجدار ارواحنا فداء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک آپ کو کوئی بھی نبی ایسے نہیں ملیں گے جو سخت امتحان کی وادیوں سے نہ گزرے ہوں اور سخت ابتلا سے نہ گزرے ہوں۔ اب یہ ابتلا اور آزمائش سے ان کو گزارنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ دنیا کے سامنے ان کے مقام کو آشکار کیا جائے کہ اتنی مصیبتوں کے باوجود بھی وہ میری محبت کا دامن چھوڑ نہیں رہے، میرا دامن محبت نہیں چھوڑ رہے۔ میں آپ کو صرف رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں۔ طائف میں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخموں سے نڈھال کیا گیا اور آپ کی نالین جب خون سے تر ہو گئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ کیا دعا کی؟ اے اللہ، تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا ہے؟ اور پھر اس کے بعد ان تکلیفوں کے بارے میں نہیں کہتے، مولا میں تیرا حبیب ہوں اور مجھے یہ تکلیف، میں آخری نبی ہوں اور مجھے یہ تکلیف، یہ نہیں کہتے۔ خدا کی قسم، جملہ دعا کا جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ سنیں گے تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ عرض کرتے ہیں، اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو میرے لیے یہ تکلیف کوئی حیثیت نہیں رکھتی، بس تو مجھ سے ناراض مت ہو۔ آپ اندازہ لگائیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی تکلیفوں کے باوجود
رب کی بارگاہ کے اندر اس کی رضا کے طالب ہیں، اس کی خوشنودی کے طالب ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انبیاء کرام کی آزمائش آپ دیکھ لیں، حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آزمائش، حضرت یونس علیہ السلام کی آزمائش، حضرت نوح علیہ السلام کی آزمائش، سارے انبیاء کی زندگی کا جائزہ لیں تو ہر نبی امتحان کی وادیوں سے گزرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جن لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام۔ ان کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر صالحین کی، جو نیک بندے ہوں گے، جو نیک بندے ہوں گے، صحابہ کی زندگی دیکھ لیجئے، تابعین کی زندگی دیکھ لیجئے، اولیاء کاملین کی زندگی دیکھ لیجئے، ارے جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے بادشاہ سلطان الہند کی زندگی دیکھ لیجئے تو آزمائش ہی آزمائش نظر آتی ہے، اور جس امام حسین نے دین کو زندہ کیا ان کی زندگی دیکھی، آزمائش سے بھری ہوئی نظر آتی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب بہت پیارا نکتہ عرض کر رہا ہوں، جو لوگ بھی امتحان کی وادیوں سے ثابت قدمی سے گزر گئے ان کا نام بھی زندہ ہے اور ان کا کام بھی زندہ ہے۔ مٹانے والے تو مٹ گئے، نام نہیں مٹا، اس لیے کہ وہ امتحان میں کامیاب ہوئے۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر صالحین، پھر باقی ماندہ لوگوں میں سب سے زیادہ جو فضیلت والا ہوگا اس کا امتحان ہوگا۔ اب باقی جتنے بھی لوگ ہیں اس میں جو بہت زیادہ فضیلت والا ہوگا اس کا اسی اعتبار سے امتحان ہوگا۔ اب سمجھنا ہے آپ کو، اب جو بات حضور نے فرمائی وہ آج کے زمانے کے بہت سارے مسلمانوں کے کنفیوژن کا سولوشن ہے، اور وہ کیا ہے؟ آج کا مسلمان کہتا ہے جب سے نماز پڑھنے لگا ہوں معاذ اللہ بڑی پریشانیاں آ رہی ہیں، جب سے حلال کاروبار کرنے لگا ہوں بڑی پریشانی آ رہی ہے، جب سے چہرے پہ سنت سجا لیا ہوں بڑی پریشانی آ رہی ہے۔ یار وہ لوگ دیکھیے جو برا کام کر رہے ہیں انہیں کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ تو اب اس کا جواب دیکھیے، قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر۔ اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی کی آزمائش اس کے دین کے بقدر ہوتی ہے، اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس کے دین میں مضبوطی ہو تو اس کی آزمائش میں اللہ اضافہ فرما دیتا ہے۔ آپ جتنا دین کے اندر اسٹرانگ ہوتے جائیں گے آپ کا امتحان اتنا ہی سخت ہوتا چلا جائے گا۔ جتنا دین میں اسٹرانگ ہوں گے اتنا امتحان سخت ہوگا۔ تو کیا یہ امتحان کے ذریعے اللہ رب العزت جل جلالہ ہماری پوزیشن، ہمارا حوصلہ یا ہماری کیفیت کو معاذ اللہ ڈاؤن کرنا مقصود ہے؟ نہیں، دین میں جتنے اسٹرانگ ہوں گے اتنا سخت امتحان ہوگا۔ اس کی وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، پھر آگے فرمایا امتحان جو دوسروں کا نہیں ہوتا نا، بہت سارے حرام کاروبار کرتے نہیں ہوتا، تو سرکار فرماتے ہیں اور اگر اس کی دینی حالت پتلی ہو تو اس کی آزمائش میں تخفیف کی جاتی ہے، یعنی جو دین کے اندر اسٹرانگ نہیں، اس کی کوئی آزمائش بھی نہیں ہوتی، معمولی آزمائش، کچھ بھی نہیں۔ جو دین میں اسٹرانگ نہیں ہے اس کی آزمائش بھی نہیں ہوتی، بندہ آزمائش میں مبتلا رہتا ہے۔ اب آپ سنیے فائدہ آزمائش کا فائدہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ آزمائش میں مبتلا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اس حالت میں زمین پر چلتا ہے کہ اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں رہتا، یعنی اس آزمائش کے ذریعے اللہ اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، اور جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو جنت کا حقدار بن جایا کرتا ہے۔ تو آدمی جتنا دین میں اسٹرانگ ہوگا، امتحان کیا؟ حلال تلاش کرنے جائے گا تو تھوڑا سا ملے گا،
اب وہ سوچے گا میں اپنی خواہش کیسے پوری کروں، ارمان کیسے پورے کروں. تو امتحان ہوتا رہے گا، بیماریاں آئیں گی، تکالیف آئیں گی. دیکھیں بندہ حلال کی طرف بڑھ رہا ہے یا حرام کی طرف. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بسم اللہ پڑھ کے کچھ بھی کھا لو. جیسا ماحول آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، تو ان کو کوئی امتحان نہیں ہوتا. مال بڑھتا جاتا ہے، کام بڑھتا جاتا ہے، ساری چیزیں ہوتی جاتی ہیں. تو اللہ رحم و کرم فرمائے، ایسوں کو جب دیکھو، یاد رکھنا، ایسوں کو جب دیکھو کہ گناہ کرنے کے باوجود انہیں کوئی تکلیف بھی نہیں آ رہی اور گناہ کرنے کے باوجود ان کی آسائش میں کوئی خلل بھی نہیں پڑتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی پناہ مانگو کہ اللہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے، اور جب ان کی پکڑ کرے گا تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو بچا نہیں سکے. تو جب ہم اور آپ اللہ کی توفیق سے دین کے راستے کے مسافر بنیں گے تو ہمیں امتحان کی وادیوں سے گزرنا پڑے گا، تکالیف کی وادیوں سے گزرنا پڑے گا. اور تکلیفوں کو آسان کرنے والا ایک نسخہ بتا دوں، جب تکلیف آئے تو اسے بھی نبی کی سنت سمجھ کر قبول کر لو، ہر تکلیف کا مزہ ہی جدا ہوگا. میں اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. ابھی میں اور بلبل باغ مدینہ کم و بیش 1 مہینے پہلے برطانیہ کے دورے پر تھے. تو سنی دعوت اسلامی کا جہاں سالانہ مرکزی اجتماع ہوتا ہے، وہاں کی جو مسجد نور، وہاں میں جمعہ پڑھانے کے لیے پہنچا. تو ہمارے ایک بہت پرانے ساتھی، یعنی میں برطانیہ جب پہلی بار گیا تھا تو جن کے گھر میرا قیام تھا، اسماعیل بگس، ان کے گھر پر میرا قیام تھا. تو وہ مسجد میں انٹر ہوئے تو بیساکھی کے سہارے انٹر ہوئے. تو اس وقت پریسٹن کے اندر جہاں برطانیہ میں میرا قیام ہوتا ہے، عبداللہ پٹیل، انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت اسماعیل بھائی ذرا ان سے مل لیجئے گا، ان کی طبیعت 1 مہینے تک بہت خراب رہی تھی. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں گیا اور میں نے ملاقات کی ان سے، میں نے طبیعت پوچھی. اب دیکھیے جواب ان کا، اب جواب سنیے. میں کہا کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ تو کہنے لگے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا وقت تو آ گیا تھا، میں نے سمجھا، لیکن پھر موت نہیں آئی اور اللہ نے مجھے صحت عطا فرما دی. ایک عجیب سی میرے دل کی کیفیت بنی کہ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میری موت واقع ہو جاتی تو قبر میں حضور کا دیدار نصیب ہو جاتا. تو میں نے تو یہ سوچ لیا تھا کہ اب موت آئے گی اور حضور کا دیدار نصیب ہوگا، لیکن مجھے موت واقع نہیں ہوئی. اب آپ دیکھیں کہ جب تصور موت کے بارے میں انسان ایسا بنا لے کہ قبر میں حضور کی زیارت نصیب ہوگی تو اس تصور سے مرنا بھی آسان لگ جاتا ہے. ایسے ہی جب مصیبت کے بارے میں آدمی یہ سوچ لے کہ یہ مصطفیٰ پیارے کی سنت مبارکہ ہے تو ہر مصیبت بھی ہمارے لیے آسان نظر آئے. اور یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کرام کی سوچ تھی کہ ساری باتیں میں جو کہہ رہا ہوں نا، یہ میرے لیے بھی کہنا آسان ہے اور آپ کے لیے سننا بھی آسان ہے، لیکن پریکٹیکل اتنا آسان نہیں ہے. یہ تو آسان اللہ جس کے لیے بنا دے اسی کے لیے یہ آسان چیز ہے. ورنہ مصیبت ایسی چیز ہے کہ بھلوں کی حالت اور طاقتوروں کی حالت پتلی ہو جاتی ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور ہمیں اس سوچ کی طرف قدم بڑھانے کی جو ہے کوشش کرنی چاہیے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ دیکھیں قرآن کا انداز. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت کا فائدہ بتا دیا. اور وہ کیا ہے مصیبت کا فائدہ؟ کہ مصیبتوں کو برداشت کرتے 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 بندہ زمین پر اس حال میں ہو جاتا ہے کہ وہ چلتا ہے تو اس کے جسم پر کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے. مصیبت کے ذریعے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے.
اب آپ آگے دیکھیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس کے فدیے میں بہت بڑا ذبیحہ دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں ایک چیز میں آپ کو عرض کروں، بہت اہم نقطہ عرض کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم سدرۃ المنتہا پر ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام منا میں ہیں، چھری ہاتھ میں ہے، حضرت اسماعیل چھری کے نیچے ہیں، اور سدرۃ المنتہا سے جبریل امین چلے جنت کے مینڈھے کو لے کر۔ آپ سوچو، وہاں سے چلے، چھری ان کے حلق پر چلنے کی بجائے مینڈھے کے حلق پر چل گئی، کیسی رفتار رہی ہوگی؟ کتنا فاسٹ آئے ہوں گے جبریل امین، کتنا فاسٹ، کوئی تصور کر سکتا ہے؟ اب یہاں سے مسئلہ حل ہو گیا کہ جب غلام کی رفتار کا عالم یہ ہے تو آقا کی رفتار کا عالم کیا ہو؟ جب پلک کے جھپکتے غلام سدرۃ المنتہا سے یہاں تک پہنچ سکتا ہے تو مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم بھی پلک کے جھپکتے لامکاں کی سیر کر کے آ سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، اس کو قرآن شریف کی ایک آیت سے آپ سمجھیں تاکہ ذہن میں رہے، تھوڑا سا سمجھو آپ۔ بسا اوقات انسان حالات کو دیکھ کر سوچتا ہے اب تو کوئی گنجائش نہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب دیکھا پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا ہے اور آگے دریا ہے، تو آپ جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ اس کی تفصیل قرآن شریف میں تو اس طریقے کی نہیں آئی جو انہوں نے کہی ہے، لیکن ان کی کتابوں میں یہ تفصیل موجود ہے۔ انہوں نے کیا کہا کہ اس سے تو وہاں تھے شہر میں اچھے تھے، یہاں لا کر کے اب تو مر جائیں گے، کوئی بچنے کی امکانات ہی نہیں ہے، کم سے کم کھاتے پیتے تو رہتے وہاں پر، اب یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے کیا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، بے شک ہم تو اب پکڑے گئے، یعنی اب پیچھے لشکر ہے، آگے دریا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کوئی بچنے کے امکانات ہیں؟ دریا میں کودتے ہیں تو بھی گئے، اور لشکر نے پکڑ لیا تو بھی گئے۔ وہاں حضرت موسیٰ کا یقین جواب دیتا ہے، کہتے کلا، ہرگز نہیں۔ کانفیڈنس دیکھیے، قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کانفیڈینشیل کہا، کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، ان قریب راستہ ہمیں دکھا دے گا۔ دریا ہے، دریا میں کون سا راستہ؟ لیکن قربان جائیے، راستہ دیا اللہ نے۔ گزر گئے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ، گزر گئے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات پھر آپ کے ذہن میں ڈال دوں، ہزار آپ کو دنیا کے سارے معاملات ایسے نظر آتے ہوں کہ اب بچنے کی کوئی صورت نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ ان حالات کو مت دیکھیے گا، آپ کی نگاہ رب کی طرف ہو کہ رب کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ اور ایک آیت جو ابھی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اس آیت کو سننے کے بعد آپ کا یقین مزید انشاءاللہ پختہ ہوگا، اور وہ آیت کریمہ یہ ہے وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَّمْحٍ بِالْبَصَرِ، اللہ فرماتا ہے اور ہمارا حکم صرف ایک دفعہ ہی آنکھ کے جھپکنے کی طرح ہوتا ہے، یعنی ایسا ہے کہ ایک بار ہم نے حکم دے دیا تو ادھر آنکھ جھپکی نہیں کہ کام تمہارا ہو گیا۔ اس کی شان، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، اس کے لیے کوئی چیز بعید نہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب جب امتحان آئے اور بندہ ثابت قدمی سے گزر جائے، امتحان کی وادیوں کے اندر شور نہ کرے، امتحان کی وادیوں سے گزرتے وقت شکوہ شکایت نہ کرے، دامن صبر کو تھامے رکھے اور اللہ عز و جل کے فیصلے پر راضی رہے،
تو قربان جائیے اللہ نے کتنا پیارا ارشاد فرمایا. رب فرماتا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین. اور ہم نے ان کا ذکر پچھلوں میں باقی رکھا. ابراہیم پر سلام ہو, ہم احسان کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. یعنی جو ہمارے حکم کے سامنے سرنڈر ہو جائے اور ہمارے امتحان سے بھاگے نہیں اور ہمارے امتحان میں گرفتار ہو کر ثابت قدم رہے, تو پھر ہم اس کا نام بھی زندہ رکھتے ہیں اور اس کا کام بھی زندہ رکھتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ مختصر ابتلا کے بارے میں, چونکہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی ابتلا کے اندر یوں تو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ امتحان کی وادیوں سے گزرے ہیں, لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ابتلا کا ذکر چونکہ آپ قربانی کے ابھی فریضے کے انجام دینے سے گزرے ہیں تو میں نے وہ ذکر تھوڑا سا آپ کے سامنے کر دیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب اس کو یوں سمجھیں کہ پاپ کرنے والے کا امتحان نہ ہو اور مزے سے زندگی گزار رہے ہوں تو سمجھ لینا کہ ان کے دین میں کمی ہے. اور اگر آپ نیکی کر رہے ہیں اور آپ کا امتحان ہو رہا ہے تو جیسے جیسے سخت امتحان ہوتا جائے اور آپ اس کے اندر ثابت قدم رہتے جائیں تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت جل جلالہ آپ کا امتحان لے رہا ہے اور دین کی رمق آپ کی زندگی کے اندر باقی ہے. اور اب نتیجہ بہت اچھی طریقے سے واضح کر کے قرآن کی آیت کی روشنی میں سمجھا دوں. ہر ایک کو ہر چیز نہیں ملا کرتی. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. یہ نعمتیں, یہ کامیابیاں, یہ خوشیاں اللہ ان کو عطا فرماتا ہے جو صبر کرتے ہیں یا قسمت والے ہیں. تو جو مصیبت پر صبر کرتا ہے اس کو کیا ملتا ہے؟ کیا ملتا ہے؟ اللہ مل جاتا ہے. کیا ملتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین. اسے اللہ مل جاتا ہے. تو اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ بات اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں. اتنا سخت امتحان کہ بے آب و گیا وادی کے اندر بچے کو چھوڑنے کے لیے حکم دیا گیا, پھر اس کے بعد جو ہے آگ میں ڈالنے کا معاملہ آیا, پھر اس کے بعد ہجرت کا معاملہ آیا, پھر اس کے بعد آپ جو ہے بچے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے. یہ سارے امتحان جو ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال انی جائلک للناس اماما. آپ اندازہ لگائیں یہ سارا مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ نے عطا فرمایا تو ابتلا کی وادیوں سے گزار کر. زندگی میں کبھی امتحان آئے, کس چیز کا امتحان؟ سنتے جائیے. بیماری کا امتحان, تنگ دستی کا امتحان, اور ایک امتحان تو تقریباً انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہوا, اولیاء کرام کے ساتھ ہوا, صحابہ کرام کے ساتھ ہوا. اور وہ امتحان جو سب سے بڑا ہوتا ہے وہ اولاد کا امتحان ہوتا ہے. آدمی وہاں ٹوٹ جاتا ہے. لیکن حضرت آدم سے لے کر مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک دیکھیں تو سب کا امتحان اولاد کے ذریعے سخت ترین ہوا, لیکن اللہ نے ہر ایک کو کامیابی عطا فرمائی. تو پھر آپ کبھی اولاد کے معاملے میں دیکھیں گے, بیماری کے معاملے میں دیکھیں گے, تنگ دستی کے معاملے میں دیکھیں گے, ان ساری چیزوں کے اندر امتحان ہوگا. تو ایسے میں اللہ کی بارگاہ سے مدد طلب کریں, استقامت کی بھیک مانگیں اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ عز و جل ثابت قدمی کے ساتھ امتحان سے گزار بھی دے اور رب قدیر ایسے ہر کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس کام کی وجہ سے دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائے. اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر
عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب آج تو تیسرا دن ہے عید، اس کو جو ہے وہ عید کے بعد کا تیسرا دن ہے، اور اسی وجہ سے دعوتوں میں اور کھانے پینے میں اور بہت ساری مصروفیتوں میں رہنے کی وجہ سے تھوڑے سے لوگ آج تھوڑے سے کم نظر آ رہے ہیں، لیکن آپ ہفتہ واری اجتماع میں پابندی سے آئیں اور اپنی دینی معلومات میں اضافہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، یہ جان کر آپ کو بے حد خوشی ہوگی کہ ہم نے اور ہماری ٹیم نے اور آپ کی سپورٹ کی وجہ سے مدرسے کے لیے یہ بنیادیں اور یہ پٹان کرایا ہے، کچھ اینٹیں بھی منگائی ہیں، اور الحمدللہ اس کا آگے کام شروع کرنے کے لیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے مدرسے کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ گزارش یہ ہے کم سے کم آپ 100 روپے کا تعاون ہمارے مدرسے کے لیے ضرور کریں، اور الحمدللہ آپ کا ایک ایک پیسہ یہ ہے مدرسے کے لیے لگایا جائے گا۔ آپ کے 100 روپے کسی ایریے میں دین کا بہت بڑا کام کر سکتے ہیں۔ اس 100 روپے سے آپ کی جو امداد ہوگی، جو مدد ہوگی، مستقبل سب لے گا، اور بچے جو دین حاصل کریں گے یہ ہمارے لیے ایک صدقہ جاریہ بنے گا، اور انشاءاللہ یہ ہمیں دنیا میں بھی فائدہ پہنچائے گا اور مرنے کے بعد آخرت میں فائدہ پہنچائے گا۔ اور یہ بات بھی ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں، کیونکہ آج کل جو فراڈ چل رہا ہے، لوگ پیسے لے کر کے کام نہیں کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ ایسا نہیں ہے۔ آپ کا جو بھی ابھی تک تعاون ہوا اس سے ہم نے یہ جو بھی کام کیا ہے آپ کے اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اینٹیں، یہ پٹان، یہ بنیادیں ابھی تک ہم سب کچھ کرا چکے ہیں الحمدللہ۔ اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ اسکرین پر جو ایڈریس دکھ رہا ہے، یہ QR کوڈ، یہ فون پے، آپ کسی ذریعے سے بھی کسی طریقے سے بھی آپ 100 روپے کا تعاون ہمیں ضرور کریں۔ آپ سے گزارش یہی، یہ 100 روپے انشاءاللہ آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنیں گے، یہ دنیا میں بھی کام آئیں گے اور مرنے کے بعد آخرت میں۔ ناظرین اکرام، اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو آنے والی ہماری نسلیں جو ہیں یہ ہم سے سوال کریں گے کہ آپ نے کیا کیا، کیونکہ اس دور حاضر کو دیکھتے ہوئے اس وقت جو ضرورت ہے دین کی وہ بہت زیادہ سخت ضرورت ہے۔ اگر آج ہم نے یہ کام نہیں کیا تو آنے والی نسلیں ہم سے سوال کریں گی، لیکن ہم اس کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آج ہی ہم یہ کام کریں، کیونکہ دین کی سخت ضرورت ہے۔ کام ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا، کیونکہ اور کوئی کام کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ قدم خود اٹھانا پڑے گا اور اپنی آنے والی نسلوں کا مستقبل خود سنبھالنا پڑے گا، ورنہ یاد رکھیے انجام بہت برا ہوگا۔ اس لیے ابھی سے آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ دین کے کام پر فوکس کریں، کہ علم ہی ہے جو آج ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل سنبھال سکتی ہے۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ اسکرین پر جو آپ کو گوگل پے، فون پے، QR کوڈ جو دکھ رہا ہے، آپ جس طریقے سے اپنا تعاون کرنا چاہتے ہیں 100 روپے سے یا اس سے زیادہ تو آپ کر سکتے ہیں۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، انشاءاللہ یہ آپ کا تعاون دنیا اور آخرت میں ضرور کام آئے گا۔